میں کیا میری محبوب کی پہ ویندے ہو؟ میرا تصور آقا کہندے نے میں پردہ اٹھا کے وینا پیا پیچھے علی ہے کہ کوئی نہیں؟ پوچھیا علی ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ دی قسم ہے ابو بکر تے علی آپس دی اندر کیوں تے کھنڈ پوچھی کو کیوں تے شیر و شکر ابو بکر خلیفہ علی جسٹس علی قاضی انہاں دے اندر کوئی اختلاف نہیں میرے معزز سامعین توجہ کرنا اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر دی امامت دے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی تے حضرت عباس تے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے نے جدوں میری محبوب دی آمد دا ابو بکر نو پتہ چلیا تے حضرت صدیق نے پیچھے ہٹن دی کوشش کیتی میرے آقا نے اشارہ کر دیتا پیچھے نہیں ہٹنا سبحان اللہ اونچی گئے یار اور جی ابو بکر کوئی چنگا آکھے یا نہ آکھے جتھے میں کھلار دیتا ہے اتھوں پیچھے نہیں ہٹنا اتھوں پیچھے والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مورخہ 14 دسمبر سن 2001 بام کام جامع مسجد فروقیہ قلعہ دیدار سے مبلغ یورپ اور ایشیا حضرت مولانا محمد عبدالحمید بٹو صاحب توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں. تیار کردہ احمد اسلامی کیسٹ ہاؤس بکار چوڑی گراں نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ بالمقابل عدالت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالہ. ثواب دی نیت نال قریب قریب ہو جاؤ.
سارے حضرات کوئی ساتھی پیچھے نہ بیٹھے، نماز واسطے جگہ ملے گی انشاءاللہ، پریشان نہ ہو. آمین حضرات. ہر بندہ دکھ دے اندر، مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر کسی ایسی چیز نو آواز دیندا ہے، ایک ایسی ہستی نو پکاردا ہے جیڑی ہستی او دیاں نظراں تو پوشیدہ ہو. دنیا تے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جڑا کسی دی پوجا نہیں کرتا. اے اگے اپنے اپنے مقدر دی، اپنی اپنی قسمت دی، اپنے اپنے نصیباں دی بات ہے. کوئی بندہ اگ دی پوجا کردا ہے، کوئی بندہ ستاریاں دی پوجا کردا ہے، کوئی بندہ گدے دی پوجا کردا ہے، کوئی گھوڑے دی پوجا کردا ہے، کوئی گائے دی پوجا کردا ہے، کوئی ستاریاں دی پوجا کردا ہے، کوئی ناگ سپ دی پوجا کردا ہے، کوئی قبر دی پوجا کردا ہے، کوئی مزار دی پوجا کردا ہے، اور کوئی رب دی پوجا کردا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیڑا بندہ عبادت کردا ہے اپنے معبود دی، بات توجہ نال سمجھ، کسے باشد کوئی بھی، ہندو بھی پوجا کرتے ہیں، سکھ بھی پوجا کرتے ہیں، مجوسی بھی پوجا کرتے ہیں، پارسائی بھی پوجا کرتے ہیں. جیڑا بھی بندہ اپنے معبود دی عبادت کردا ہے، وہ معبود او دا کوئی ہوئے، ایک اس دا مائنڈ ہے، او دا ذہن ہے، او دی پسند ہے کہ انہیں اپنا معبود کنوں بنایا. لیکن جس بندے دا بھی معبود ہے، ہر بندے دا اپنے معبود دے بارے اے عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ میرا معبود میرے حال نو جاندا بھی ہے اور میری گل سن کے میری مشکل نو حل کرن دی طاقت بھی رکھدا ہے. اگر ایک آدمی اے نظریہ رکھے کہ میں پوجا تے گائے دی کر رہا مگر گائے میری گل سن بھی نہیں سکتی اور میری مشکل حل کرن دی قدرت بھی، تو ظاہر ہے پھر وہ پکارنا بیکار ہے، فضول ہے. وہ نہلاندا ہے، وہ کپڑا پاندا ہے، وہ اگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتا ہے، وہ گلاں کردا ہے، وہ سارے افعال اس گل کی بین دلیل نہیں کہ عابد اپنے معبود کے بارے یہ نظریہ قائم کر رہا ہے کہ میری حال احوال اور گل نو جاندا بھی ہے اور میری مشکل حل کرنے تے قدرت بھی. میرے معزز سامعین، ہر وقت توجہ رہے، توجہ، ہر وقت پکارن والے دی گل نو سننا، او دی مشکل نو حل کرن دی طاقت رکھنا، اے صرف او دی صفت ہے جدے تے موت نہیں آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
گل سمجھ اس نہیں آئی؟ دنیا کی انسان جدی بھی عبادت کرے اپنی بدبختی نال اللہ تو علاوہ، ہر ایک چیز نو فنا، ہر ایک چیز دنیا تو جان والی، توجہ ہے، دنیا تو جان والی، سجدے دے لائے، پکارے جانے دے لائے، عبادت دے لائے، رکوع دے لائے، صرف او ذات اور او ہستی ہے کہ جدے تے موت نہیں ہونی۔ موت ہے، دیکھو نا یار، ایک بندہ جانور دی پوجا کرتا ہے تے موت جانور تے بھی ہونی ہے تے بندے تے بھی، تے دووے برابر ہو گئے نا، دووے۔ معبود دا ود کی نکلیا؟ معبود کہڑے پاسوں وعدے بھی جڑا پوجدا ہے انہیں بھی مر جانا ہے تے جڑا پوجیا جا رہا ہے انہیں بھی مر جانا ہے۔ گزارش یہ کرنا چاہنا، عبادت دے لائے طاقت والا قدرت والا صرف او اللہ ہے کہ جڑا ازل تو ہے اور ابد تک رہے گا، جڑا ابتدا تو بعد اور انتہا تو بھی۔ بولن سے پابندی نہ لاؤ، ابتدا تو بھی کہ صرف پانچ دن بعد، وہ تو ہے ہی ہے۔ جڑا بندہ پانچ دن پاک آ کے آتا بھی اللہ پاک کوئی نہیں، ماسٹر صاحب اینے جی پھنس گئے۔ اللہ ابتدا بھی، بولو یار سارے بولو، اللہ ابتدا تو انتہا تو پاک، او دی ابتدا نہیں، او دی انتہا، جدی ابتدا ہوئے انتہا بھی او معبود نہیں، او معبود نہیں۔ کیوں؟ سارے دا اے عقیدہ ہے نا کہ موت سب تے ہونی ہے، اور ایک موقع ویلا ایسا آئے گا کہ چند بھی نہیں رہے گا، چند بھی جیڑا نہ بولے او بے روزہ۔ میں سمجھنا وہ روزہ ہی کوئی نہیں، تے اس تو نہیں بولتا بھی لوگوں کو پتہ لگے میرے روزہ لگا۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ معبود ہو نہ جدی ابتدا، نہ جدی انتہا، نہ جدی، جنوں موت نہ آوے، جنوں موت او معبود ہے۔ بولو کیے اچھی بولو، معبود ہے۔ جدے تے موت ہونی ہے او معبود نہیں، او معبود نہیں۔ سبحان اللہ، اگر ایڈوانس ہوئے تو ایک جملہ سارے بولو، سارے اے تے موت ہے نا، موت جیڑا معبود ہوندا ہے انہوں نیندر بھی نہیں آؤندی، انہوں نیندر بھی نہیں آؤندی۔ دیکھو نا، ایک بندہ ڈی سی صاحب نے ملن گیا، آپ فصلہ ٹائم ختم ہے جی، چلو میں گھر چلا جانا۔ وہ گھر چلا گیا، اگوں نوکر کہندا ہے صاحب ستے نے، توجہ ہے، صاحب ستے نے۔ گورنر نو ملن جاؤ، جی حالے صاحب ستے نے۔ اچھا، اے جناب مشرف نو ملن جاؤ، حالے صاحب ستے نے۔ وہ صرف امریکہ دی میری جاگ نہیں، پورے پاکستان دی میری ستے نے۔ سمجھ آ گئی؟ سو گئے، آرام کر رہے۔ اللہ تو، اللہ کہتے نہیں میں حاجت روا، مشکل کشا، سنن والا، میں نہیں سوندا، یا اللہ سو جا۔ اللہ کہتے نہیں میں نہیں سوندا، پتہ نہیں میرے نال کدوں کوئی صلح کرن آ جائے تو میں ادھر ستا ہوں نہیں۔ یا اللہ
موت بھی نہ ہوے. توجہ یار, معبود او ہوندا ہے جدے تے موت بھی نہ آوے, موت بھی نہ آوے, جدے تے موت بھی نہ آوے, جنوں نیند بھی نہ آوے. توجہ توجہ, ایک ہوندا ہے موت آ گئی اکا ہی گیا, نیندر آ گئی تے نیند وچ بھی پیا ہے. ہن 12 گھنٹے وٹو صاحب سو گے تے اگوں اٹھن گے. موت بھی نہ آوے, نیند بھی نہ آوے. توجہ کر. تے کدی انج ہوندا ہے بہتے تھکے ہوئیے نا, گڈی چ بیٹھے ہاں, کدی ادھر جھٹکا لگ گیا, کدی ادھر جھٹکا لگ گیا. اللہ کہندے نے لوکاں نو دس دیو, اوے معبود او ہوندا ہے جنوں موت بھی نہ آوے, نیند بھی نہ آوے, اونگ بھی نہ آوے, اونگ بھی نہ آوے, جنوں موت بھی آ جائے, نیند بھی آ جائے. یار اج تسی بڑے ٹھلے ہو, تانوں کی ہے؟ توجہ توجہ, تھوڑی جی کوشش کرو. ایک جڑا تسی آ جندرے مار کے بہندے ہو نا گوڈیاں نوں, یہ تانوں سبحان اللہ نہیں کہن دینا, یہ نال چینا دے تالے لے کے آؤں. ہائے توجہ, جملہ سمجھنا. جنوں او معبود نہیں ہوندا جنوں موت آوے, او معبود نہیں ہوندا جنوں نیند آوے, او معبود نہیں ہوندا جنوں اونگ آوے. تے جنوں اونگ آ جائے, نیند آ جائے, موت آ جائے, او معبود نہیں ہو سکدا پاویں آمنہ دا چن ہوے. صلی اللہ. نہ میں مولوی دی مثال دیا, نہ میں پیر دی مثال دیا, نہ میں بریلوی دی مثال دیا, نہ دیوبندی دی مثال دیا, نہ میں وابی دی مثال دیا, نہ میں کسی ادنا تیانا دی مثال دیا. میں تینوں مثال دیا آمنہ دے چن دی. میں کردار پیش کرا عبداللہ دے در یتیم دا, اور میں تینوں نقشہ دکھاوا امام الرسول دا, اور میں تینوں زیارت کراوا تصورات دی دنیا دے اندر بدر الدجا دی. اگر آمنہ دا چل سو جاندے, اگر آمنہ دے چلتے موت آ جاندی ہے, اگر میرے محبوب نو اونگ آ جاندی ہے. آقا معبود نہیں رہندے. جے میرا کملی والا معبود نہیں تے پھر اج دا کوئی ٹالی شاہ ککر شاہ بھی معبود نہیں. لوکاں دے کام ہی سودا پڑیا نا, پہلا ٹالی لے لی اگے شاہ لا لے. میں سیدہ نو کہاں گا, سیدہ دی تسہیل نو اسلام ہے, تو ٹھیک ہے نا بھائی, کرنا بھی چاہیے. میں جن شاہ نے نا شاہ اور جن سید نے, میں انہاں کے ریکویسٹ کراں گا کہ تسی ایک تحریک چلاؤ ملک وچ کہ اسی شاہ ہاں, ٹالیاں شاہ نہیں. لوکاں نے پکھڈ بنا لیا, جنہیں اگے دل کیتا شاہ لا لیا, اپنا بتا سار لیا. یہ شاواں نہیں, سیدہ نہیں, غور دا مقام ہے, فکر دا مقام ہے. اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تمبوڑی شاہ, تمبوڑی, واہ جی تو واسطہ اللہ معاف فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھی بولو یار, سارے بولو, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جا رہے سن, سفر کر رہے سن, رات دے پچھلے پیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تے رکے, پڑاؤ کیتا. حضور فرمان لگے نیندر بہت آئی ہے, تے کون ہے تواڈے وچوں جڑا سانو فجر ویلے جگا دے, فجری جگا دے, اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. آہا توجہ رہ, جملہ دینا, ازلاں دا خدمتگار حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرمان لگے میرے محبوب یہ کیڑا کوئی اوکھا کام ہے, تسی آرام کرو, میں پہرا دینا, فجر ویلے جگا دیاں گا. ٹھیک ہے بلال. حضرت بلال تلوار لے کے مستعد کھڑے ہو گئے, میں کھڑا. سارے صحابہ سو گئے. سب تو پہلا سورج دیاں شعاواں تے کرناں نے میرے محبوب دے رخ انور تے بوسہ دیتا, صلی اللہ علیہ وسلم. سورج دیاں کرناں نے میرے کملی والے دے رخسار نو چومیا, بوسہ دیتا. آقا نے اکھ کھولی, سورج نکل کے خوب آ گیا. کہ آپ نے جب دیکھا نا سارے صحابہ بھی ستے پے, تے حضرت بلال نہیں ستے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے روایات میں آتا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے سیدھے بلال کو ہاتھ لایا، بڑے دعوے کردا سے میں نہیں سوندا، اچھی کہے یار، بڑے دعوے کردا سے میں نہیں سوندا، اٹھ حضرت بلال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں بھائی تو تے سانو جگانا سی، آپ سو گے، میرے نبی دا تربیت یافتہ سی نا بلال، عقیدے دی آپ آئی تو میرے نبی نے کیتی سی نا۔ حضرت بلال فوراً کہندے نے میرے محبوب میرے مدنی سرکار مینوں بھی اونے ہی سلایا ہے جن نے تانوں سلایا ہے۔ میرے معزز سامعین، اسی وقت اذان نماز ادا کیتی گئی، لیکن مسئلہ سمجھا دیتا، معبود او نہیں ہوندا جڑا سو جاوے پاوے مصطفیٰ ہوئے، پاوے کون ہوئے؟ مصطفیٰ ہوئے۔ معبود وہ ہوندا کہ جنوں موت نہ آوے، جنوں نیندر نہ آوے، جنوں اونگ نہ آوے، او ہوندا معبود جدے نال موت وابستہ، جدے نال نیند وابستہ، جدے نال اونگ وابستہ۔ پیر ہو سکدا ہے، ولی ہو سکدا ہے، تابعی ہو سکدا ہے، امام ہو سکدا ہے، مفسر ہو سکدا ہے، محدث ہو سکدا ہے، شہید ہو سکدا ہے، غازی ہو سکتا ہے، تبع تابعین ہو سکتا ہے، تابعی ہو سکتا ہے، صحابی ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے، پر معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود نہیں ہو سکتا۔ جے معبود ہے تے سویں کیوں؟ نہیں، غلط جملہ میں نے کہہ دیا ہے، سویں کیوں نہیں، معبود نو نیند آوے کیوں؟ معبود نو نیند آوے کیوں؟ معبود موت تو پاک، معبود نیند تو پاک، معبود اونگ تو۔ بنی اسرائیلیوں کی ایک روایت ہے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نال گلاں کر رہے ہیں، ہم کلام نے، تے کہندے نے یا اللہ تینوں نیند نہیں آتی، تو سوندا کیوں؟ اللہ نے فرشتیاں نو کہا کہ ذرا موسیٰ نو 2 دن جگائی رکھی، 2 دن جاگ دے رہے، دوسرے دن اللہ کریم نے 2 پیالے پانی دے یا 2 بوتلاں پانی دیاں، ایک موسیٰ دے سجے ہاتھ تے رکھ دیتی، ایک کھبے ہاتھ تے رکھ دیتی، کہندے نے لے ذرا انہاں نو لے کے کھلو۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، اللہ نے باد صبا نو کیا ذرا تھوڑا جہا موسیٰ نو ٹچ کر، کولوں کھہ کے لنگ نہ ذرا موسیٰ دے، ہے کولوں جس وقت باد صبا لنگی، حضرت کلیم اللہ نو اونگ آئی، چٹکا بجا، ہتھاں نال ہاتھ ٹکرائے، بوتلاں ٹوٹ کے زمین تے گر گئیاں۔ اللہ کہندے نے مینوں پوچھنا سوندا کیوں نہیں؟ نبی ہے تو میرا، لاڈلا بھی بڑا ہے، جلالی بھی بڑا ہے، کہہ چھڑو یار سبحان اللہ، توجہ، نبی ہے میرا، جلالی بھی بڑا ہے، گلاں بھی میرے نال بڑیاں کرنا ہے، ہر وقت تور تے آ کے میرے نال نابے گفتگو رہنا ہے بھی نبی، 2 بوتلاں نہیں سانبھ سکیا، 2 بوتلاں میں سو جائے جہان کون سانبھے؟ ہے میری ذات پاک، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرما دے نے اللہ، اللہ دا تعارف ہو رہا ہے، اللہ دا تعارف ہو رہا ہے، اللہ اللہ اوے، اللہ بولو بولو اللہ کون ہے؟ اللہ فرمایا لا الہ، اللہ اوے جدے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ اوے جدے سوا مسجود کوئی نہیں، اللہ اوے جدے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ اوے جدے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اوے
جدے سوا معبود کوئی نہیں تے او دی صفت اے ہے کہ ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہے اور قائم رہے گا۔ میرے معزز سامعین، جیڑا جنم لوے او معبود نہیں ہوندا، جدی دائی ہووے سچی گئے یار، جدی دائی ہووے او معبود نہیں ہوندا۔ توجہ میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، او معبود نہیں ہوندا۔ دائی پاوے سویبا ہووے معبود نہیں جے ہوندا، ماں پاوے آمنہ ہووے او معبود نہیں جے ہوندا، دائی پاوے حلیمہ سعدیہ ہووے او معبود نہیں ہوندا، جنہیں لوڑیاں شیمہ دی گود وچ لیاں ہون او معبود نہیں ہوندا۔ میں کہا یا اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ فرماندے نے گل سن، اینو نبی کہہ لے، بلند آواز نال اینو نبی کہہ لے۔ میں کہا یا اللہ میرا جی چاہندا ہے میں سارے نالوں سونا آکھاں۔ اللہ کہندے نے بالکل ٹھیک ہے اے میرے رب کریم، میرا دل چاہندا ہے میں سارے نالوں اچا تے سچا آکھاں۔ اللہ کہندے نے بالکل ٹھیک ہے اے میرے پروردگار، میرا دل چاہندا ہے میں سارے نالوں اولا تے بالا آکھاں۔ اللہ فرماندے نے بالکل ٹھیک ہے اے میرے پروردگار، میں نو کی آکھاں۔ توجہ کر، کہا ہے کس نے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو۔ توجہ کرنا، یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو۔ سبحان اللہ۔ تو فوراً فتویٰ جو بندہ یہ گل آکھے نا بھی حضور نو سب کچھ کہہ لو، معبود نہ آکھو، لو جی یہ تو گستاخ نے۔ یہ کی نے کی گستاخی کی ہے؟ گستاخی یہ کیتی ہے بھی حضور اللہ کرے تو اسی کریے تے اے او دے حکم دی تعویل ہے کہ گستاخی ہے؟ تو بعد میں لوگ کی سنے نے وہ مولوی بھی اسٹیجا تے آ کے کہندے بھی گل سنو، اللہ جو مرضی نبی نو آکھے تسی نہ آکھو، اللہ جو مرضی آکھے تسی نہ آکھو۔ اللہ اکبر۔ مثلا اللہ کہندا ہے کہ نبی بشر ہے پر تسی نہیں کہنا بشر، تسی نہیں کہنا۔ میں انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ ایک پورا جمعہ تفصیل سے پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنس اور ہوتی ہے، صفت اور ہوتی ہے، صفت اور نور کی ضد اندھیرا ہے، بشریت نہیں۔ ہر چیز متضاد ہوتی ہے نا، زمین ہے، آسمان ہے، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، اندھیرا ہے، اجالا ہے۔ نور کی ضد بشریت نہیں، اندھیرا ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اگر کوئی میرے نبی کو اندھیرا کہے تو تب تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تم نبی کو نور کیوں نہیں کہتے۔ اگر کوئی بندہ نبی کو بشر کہے تو یہ سوال حماقت اور بیوقوفی پہ مبنی ہے کہ تم نور کیوں نہیں کہتے۔ جس طرح احمد نبی کی صفت ہے، محمد نبی کی صفت ہے، شاہد نبی کی صفت ہے، بشیر نبی کی صفت ہے، سراج منیر نبی کی صفت ہے، اسی طرح میرے آقا ذات جنس میں بشر ہے، نور نبی کی صفت ہے، نور نبی کی صفت کے اعتبار سے نبی سراپا نور ہے۔ بولو نبی سراپا۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں نا ایک جمعہ انشاءاللہ اس موضوع پہ لگاؤں گا تاکہ معاملہ جو ہے وہ اللہ یہ جی رب کہنا کہ کون دے کہن دیو تسی بول تو چھڈو نہ آکھو۔ ہاں مطلب یہ ہویا نا کہ اللہ نے نبی نو کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تے نبی نو کو بھی تو کلا کہی جا، سانو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن سب کے لیے ہے، بولو قرآن سب کے لیے ہے۔ میرے معزز سامعین، میں گزارش کر رہا سا اللہ اوئے جڑا معبود ہے، اے میرے پروردگار تیرے مشکل کشا ہون دی دلیل کی ہے۔ اللہ فرماندے نے الحی
حی القیوم، میں ہمیشہ تو ہے اور میں ہمیشہ رہاں گا۔ میرے معزز سامعین، میں تے ایک دلیل پیش کردا جاواں۔ ایک کیڑا مقام ہے، اینو مدینہ کہندے نے۔ اچھی کہ اللہ تینوں مدینے لے جائے، اللہ مینوں بھی مدینے لے جائے، رب مینوں تانوں اوتھے ہی رکھے۔ کنے خوش نصیب نے او لوکی اوے جڑے میرے نبی دے قدماں وچ آرام پے کردے نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ جدوں میں پہلی مرتبہ عمرے تے گیا تے میں محبوب دے روزے تے کھلو کے آکھیا کہ یوں تو غصات ہے ہر جا سے آنے والے، میرے محبوب تیرے ہم بھی ہیں چاہنے والے، میرے محبوب تیرے ہم بھی ہیں چاہنے والے۔ اگر میرا عنوان مدینہ ہوندا میں مدینے دی عظمتاں بیان کردا، اور میں مدینے دی خاک نو سلام کردا، میں مدینے دی رفعتاں بیان کردا۔ اللہ تینوں تے مینوں اپنے محبوب دے روضہ اطہر و انور دی زیارت کرواوے تے اللہ پاک تینوں تے مینوں سعودی عرب دیاں انہاں فوجیاں دیاں ڈنڈیاں تو بھی بچاوے۔ آمین۔ وہ پہلے ہی تیار کرے۔ میں پہلی مرتبہ گیا نا تو بس میری ایک اپنی ذوقی کیفیت تھی، تو صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد پہلے تو میں نے پوری مسجد نبوی چھان ڈالی، مجھے حضور کا روزہ ہی نہ ملے۔ وہ جس کے بارے میں زیادہ تڑپ ہوتی ہے نا دل میں ہے جی، وہ بالکل جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے تب نظر آتا ہے۔ باب فات کی طرف سے میں اور میرے بھائی قاری محمد اسحاق صاحب جو میرے ساتھ، تو ہم دونوں داخل ہوئے تو بس میں نے کہا کہ سیدھا روزے پہ جانا ہے۔ میں چلتا 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 سبھی برآمدے ختم ہو گئے، آگے جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں روزے تک پہنچ گیا، مگر مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ روزہ ہے۔ میں نے اوپر گنبد خضرا کو نہیں دیکھا اور بس نیچے آگے پھر گراؤنڈ شروع ہو گیا۔ میں نے نا بڑی بے دلی میں اپنے وہ دوست تھے میرے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، میں کہا قاری صاحب چلو سانو نہیں لبنا، میں کہا سانو نہیں نہ آ جاؤ واپس ہم چلے گئے۔ اور واقعی اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت تھی۔ اچھا ہوا جو اس وقت مجھے نہ پتا چل سکا کہ یہی گنبد خضرا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ اکبر۔ تیری معراج یار یہ کہاں رخ پھر رہا ہے، اونچی کہو اور بلند آواز سے۔ تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، اور میری معراج میں روزے کی زمین تک پہنچا۔ مسجد نبی کے سین میں جگہ مل گئی، جمعہ پڑھ لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے جب پلکوں کو جنبش ہوئی تو میں نے یوں دیکھا تو سامنے گنبد خضرا تھا۔ اللہ تانوں بھی نصیب کرے کہ اوتھے انج نہ جایا جے جویں ہن انج بیٹھے ہو میرے سامنے ہے، اوتھے کچھ ذوق لے کے جایا جے، محبت لے کے جایا جے، ادب لے کے جایا جے، احترام لے کے جایا جے۔ بارگاہ نبوی چ اچھی بولیے نمازاں غرق ہو جاندیاں نے، روزہ روزہ نہیں رہندا، حج حج نہیں رہندا۔ ابو بکر عمر اچھی بولن تے اللہ آکھے یاریاں تہاڈیاں بڑیاں نے پر اچھی نہیں بولی دا۔ اچھی کہو یار، اچھی۔ میرے معزز سامعین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع دے وچوں اج قبرستان دے اندر دعا کر کے واپس تشریف لے آئے نے۔ گھر پہنچے نے میرے محبوب، بخار کی شکایت ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخار اللہ دی رحمت ہے۔ بولو کی بخار اللہ دی، بخار بندے نو چڑھنا چاہیے، سال چ ایک ویری چڑھے۔ میں پچھلے دنوں سوچا، میں کہ یار میں بڑے ٹور کر کے آیا وا برطانیہ دے تے مینوں تاپ نہیں چڑھیا، واللہ العظیم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے کہا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ بخار آدمی کو آنا چاہیے، وہ رحمت ہوتا ہے، تو میں تو سکا ہی ہوں۔ بس جناب بس پھر ڈاکٹر جوید صاحب جانا تو میں جانا
اللہ کو برداشت فرمائے. پورے 8 دن میں بخار سے مبتلا رہا. خیر اس میں میں نے یہ بھی سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بخار جس وقت بندے تے آندا ہے تے جے بندہ اپنے ذہن وچ یہ گل رکھے کہ بخار اس لیے چنگا ہے کہ میرے پیغمبر نو بھی آیا سی، پھر گناہاں دی تلافی دا سبب بن جائے. گناہاں دی تلافی دا سبب بن جائے. بخار آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخار دیا شدتاں دے اندر اضافہ ہوندا جا رہا ہے. ہن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ 4 پائی تے لیٹے ہوئے نے اور 4 پائی تے لیٹے نے. اج میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی مرض دے اندر زیادہ شدت پیدا ہو چکی ہے. میرے آقا کروٹ بدل دینے پے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. کدی سجے پاسے کروٹ کدی کھبے پاسے کروٹ تے نال میرے آقا زبان تو ایک گل کہندے نے میں کل کتھے ہوواں گا. اچھی کہو نا بلند آواز دے نال. کل واری کدی آوے گی زینب میں کل کتھے ہوواں گا. حفصہ میں کل کتھے ہوواں گا. میرے نبی دیاں بیویاں سمجھ گئیاں کہ کملی والے اپنی حمیرہ کل جانا چاہتے نے، اپنی عائشہ کل جانا چاہتے نے، ابو بکر دی بیٹی کل جانا چاہتے نے. سب عورتاں نے واریاں معاف کر دتیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ دی حجرے دے اندر آ گئے نے. توجہ کر میں جملہ کہنا چاہنا. اے میرے محبوب تسی اے کیوں بار بار کہندے ہو میں کل کتھے ہوواں گا؟ مینوں انج لگدا ہے جویں آقا کہندے نے کہ میں اپنی منزل تے پہنچنا چاہنا وا تے میری منزل عائشہ دا حجرا ہے. میری منزل عائشہ دا حجرا ہے. امی عائشہ دے گھر وچ پہنچ گئے نے. اج بخار ہور زیادہ ہو گئے نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مسجد نبوی دے چبوترے تے کھلو کے اذاناں دے دتیاں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا انتظار کیتا جا رہا ہے. جدوں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا حضرت بلال حجرے دے دروازے تے آ گئے. آواز دے کے کہندے نے اے میرے محبوب سارے پروانے تے دیوانے ایسا دے حجرے والے تک دے پے نے، ایسا دے حجرے والے دیکھ دے پے نے. میرے محبوب جلدی تشریف لیاؤ نا تاکہ امامتا کراؤ نا. سبحان اللہ. میں کیا بلال نبی نو کیوں پیا بلانا ہے؟ حضرت بلال کہندے نے تاکہ لوکاں دا عقیدہ بن جائے جتھے نبی ہووے امامت ہور کوئی نہیں کرا سکدا. توجہ توجہ توجہ. جتھے نبی موجود ہووے اوتھے مسلے تے آدم بھی نہیں کھلو سکدے، عیسیٰ بھی نہیں کھڑے ہو سکدے، موسیٰ بھی نہیں کھڑے ہو سکدے. ہاں جی اگر نبی اجازت دے تے علیحدہ بات ہے. آقا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاں کھولیاں نے. عائشہ اچھی یار جی یا رسول اللہ ایسا میں مسیتے نہیں جانا، میں مسیتے نہیں جانا تے ابو بکر نو کہو مسلح سانبھ لے. اچھی یار ہائے ابو بکر نو کہو مسلح سنبھال لے سنبھال لے. حضرت ایسا کہنیاں نے روایات چاہتا ہے. اے میرے محبوب ابو بکر بڑے رقیق القلب نے. صحابہ بیٹھے نے، حضور بیٹھے نے. آقا فرماندے نے میرے یارو اللہ نے اپنے ایک بندے نو آکھیا تیرا دل کردا ہے تے دنیا تے رہ لے، تیرا دل کردا ہے تے میرے کول آ جا. تے اس بندے نے اللہ کول جانا پسند کر لیا. سارے صحابہ خاموش نے. ابو بکر نے نکر چ منہ رکھ کے تے آنسو بہانے شروع کر دیتے، رونا شروع کر دیتا. سارے صحابہ کہندے نے بابا ابو بکر تیرا بھی سانو پتہ نہیں لگدا حضور تے کسے بندے دی گل پہ کردے نے، تو کیوں آنسو پیا بہانا ہے؟ تینا رقیق القلب ہے ابو بکر. اے میرے محبوب ابو بکر تیری کتاری ہو جائے گی. ابو بکر مسلے تے نہیں کھڑے ہو سکن گے. عمر نو کہہ دیو، عمر نو حضور فرماتے ایسا تو چپ کر، ایک کام عمر دا نہیں صدیق دا ہے. ایک کام کیدا ہے تو کہنی جے. عمر نو آکھو ساڈا جدن پتہ لگنا عمر نے تے بس وچ ہی نہیں رہنا.
عمر نے بس جی نہیں رہنا ابو بکر نو کو میں کہ یا رسول اللہ ابو بکر کیوں مسلح سامنے فاروقیہ مسجد دے رہنا لیا میں اختلافات نو ختم کردا جا اپنے عقیدے دی بیاری کر توجہ میرے معزز سامعین مینوں یہ لگدا ہے آقا کہندے نے ابو بکر میرے جیدیاں مسلح سام لے نہیں سمجھے تو بولو یار میرے جیدیاں مسلح سام لے یا رسول اللہ کیوں آقا کہندے نے جنہیں بولنا میرے ہندیاں بولے جنہیں بولنا میرے بعد کوئی گل نہ کرے اچھا حضرت بلال ابو بکر کو جماعت کروا لو حضور نے نہیں آنا حضرت بلال دیا چیخاں نکل گئی روندے روندے مسجد نبوی وال آئے نے اور آگے کہنے نے اوے صحابہ اوے نبی دیو یارو حضور نے کہہ دیتا میں نہیں آنا ابو بکر تینوں مصلا مبارک ہوے تینوں مسلح مبارک ہوئے نبی دے جائے نماز تے کھڑے ہو جاؤ امام کا کراؤنا پیغمبر دا آرڈر آ گیا جے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مسلح تے کھڑے ہو گئے میرے معزز سامعین بعض روایات دے مطابق پیغمبر دی موجودگی دی اندر 17 نمازاں ابو بکر نے نبی دے مسلح تے پڑھایا نے اج میرے نبی دی طبیعت وچ کچھ افاقہ ہویا حضور کہندے نے ام سلمہ ذرا حجرے دا پردہ اٹھانا حجرے دا پردہ اٹھایا ابو بکر جماعت کرا رہے نے حضور نے آج حجرے چو ویکھیا تے حضور دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی اللہ اکبر زمیندار اپنی کڑک گڈی ہوئے جدو سٹے پورے پک جان جدو منجی پوری جوبن تے ہوئے جدو باغ تے پھل آ جائے انہوں کنیاں خوشیاں ہوندیاں نے کنیاں راحتاں ہوندیاں نے اوے صحابہ نہیں اوے میرے نبی دے بوٹے نے اوے میرے نبی دی فصل ہے اوے میرے نبی دی کھیتی ہے او جدی آب یاری میرے محمد نے اپنے خون نال کیتی ہے آقا دیکھ کے مسکرائے طالب علم توجہ کر جملہ دیا میں کیا میری محبوب کی پہ ویندے ہو میرا تصور آقا کہندے نے میں پردہ اٹھا کے وینا پیا پیچھے علی ہے کہ کوئی نہیں پوچھیا علی ہے کہ کوئی نہیں اللہ دی قسم ابو بکر تے علی آپس دی اندر کیوں تے کھنڈ پوچھی کو کیوں تے شیر و شکر ابو بکر خلیفہ علی جسٹس علی قاضی انہاں دے اندر کوئی اختلاف نہیں میرے معزز سامعین توجہ کرنا اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر دی امامت دے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی تے حضرت عباس تے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے نے جدوں میری محبوب دی آمد دا ابو بکر نو پتہ چلیا تے حضرت صدیق نے پیچھے ہٹن دی کوشش کیتی میرے آقا نے اشارہ کر دیتا پیچھے نہیں ہٹنا سبحان اللہ اٹھی گئے یار اور جی ابو بکر کوئی چنگا آکھے یا نہ آکھے جتھے میں کھلار دیتا ہے اتھوں پیچھا نہیں ہٹنا اتھوں پیچھا ابو بکر نو اشارہ کیتا حضور ابو بکر دے اگے نال کھلو گئے تھوڑا جا اگے ہو گئے تھوڑا جا اگے ہو گئے انج میرے نبی انج نال صدیق دے پیچھے صحابہ گویا ابو بکر نبی دے پیچھے وے تے سارے صحابہ صدیق دے پیچھے نے نماز مکمل ہو گئی میرے معزز سامعین آؤ میں اپنی گزارشات نو سمیت دا جاواں اج میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی طبیعت دے اندر کچھ افاقہ نظر آ رہا ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آ کے رخ انور دیاں زیارتاں کیتیاں اے میری محبوب اگر اجازت ہون میں ذرا نال دی بستی وچوں ہو کے آواں اج تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ افاقہ نظر آندا ہے کھلیا نظر آندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتھے نے توجہ حضور ایسا دے حجرے وچ سبحان اللہ اچھی کہ میں گل کراں اج میرے نبی ایسا دے حجرے دے اندر نہیں ایسا دی گود دے اندر اج میرے آقا ایسا دی گود دے اندر موجود نے میرے معزز سامعین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قربان ہے
عائشہ تیری عظمتاں تو، قربان امی تیرے مقام تو، قربان امی تیری بلندیاں تو۔ امی فرماندیاں نے میں اپنے نبی نو سینے نال لا کے بیٹھی ہوئی ہاں، میں اپنے محبوب نو گود دے اندر سلا کے بیٹھی ہوئی ہاں۔ ایک صحابی آ گئے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک موجود سی۔ میرے محبوب نے جدوں نظر اٹھا کے او دے ول دیکھیا، میں سمجھ گئی کہ آقا مسواک فرمانا چاہتے ہیں۔ میں مسواک لے لئی، میں کہ میری محبوب لو مسواک کر لو۔ آقا کہنے نے ایسا اپنے اپنے دہن دے نال، اپنے دندا دے نال اینو نرم کر۔ اچھی یار اور اچھی۔ امی فرمایا کرتی تھی کہ آخری وقت میں اللہ نے میرے اور کملی والے کے لعاب کو ملا دیا۔ لعاب کو امی فرما دیا نے میں مسواک لے کے اپنے دندا نال نرم کیتی تے پھر میں محبوب نو دے دیتی۔ جے اچھی کہے تے جملہ دیا اور بلند آواز نال، اور بلند آواز نال۔ میرے نبی دا لعاب جابر دی ہانڈی وچ بہ جائے تے برکتاں ہو جان، حدیبیہ دے کھوہ وچ بہ جائے تے پانی دے چشمے تے فوارے چل جاندے نے۔ جے ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے ایڑی نو شفا مل جاندی ہے، جے علی دیاں اکھاں تے لگ جائے تے اکھاں تندرست ہو جاندیاں نے۔ اور میرے نبی دا لعاب سارے حاصل کرن دی کوشش کرن تے اج میرے نبی دے لعاب دے نال میری امی عائشہ دا لعاب ملدا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے ابا جان، باہر دروازے تے کھڑیا ہو کے کوئی اندر آن دی اجازت پیا طلب کردا ہے۔ میرے آقا مسکرائے نے، کہندے نے میرے جگر دے ٹکڑے میری بیٹی، میری بطول میری بیٹی، میری فاطمہ میری بیٹی، میری طاہرہ میری بیٹی، میری سیدہ میری بیٹی، میری زاکیہ میری بیٹی، میری راضیہ میری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اے تے میں تینوں دس ہی چکیا وا نا کہ تیریاں میرے نال سب نالوں پہلا ملاقاتاں ہون گیاں۔ موت دا پل کراس ہوندا جائے گا تے باپ نال ملاقاتاں ہوندیاں جان گیاں۔ اے میری پیاری بیٹی، اج جڑا تیرے باپ دے دروازے تے آ کے کھلوتا ہے، اے کسے دے گھر بھی جان لگیا اجازت طلب نہیں کردا۔ اج تیرے باپ دے در تے او کھلوتا ہویا ہے، اے جڑا بیٹی نو ماں تو جدا کر دیندا ہے، بیٹے نو باپ تو جدا کر دیندا ہے، پیر نو اپنے مرید تو جدا کر دیندا ہے، استاد نو شاگرد تو جدا کر دیندا ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اے جدے بھی گھر وچ جاندا ہے اجازت طلب نہیں کردا، اے تیرے ابے دا مقام ہے، بغیر اجازت دے اندر نہیں آ سکدا۔ اجازت مل گئی، توجہ رہ گیا، اوپر خاموش ہو جاؤ، توجہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ ہیں، سیدہ فاطمہ بیٹھی ہیں، امی عائشہ بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور انہوں نے نال ایک اسماعیل نامی فرشتہ ہے وہ بھی آ گئے، حضرت جبرائیل بھی آ گئے۔ توجہ توجہ توجہ، حضرت جبرائیل آئے نے، کہندے نے میرے محبوب اللہ سلام کہندے نے، اچھی یار اور اچھی اللہ، توجہ گل اگلی سننا، اللہ سلام کہندے نے تے نالے اللہ کہندے نے سونیا تیریاں مرضیاں کی نے، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب، اسی تینوں اتنا کچھ عطا کریں گے تو ساڈے نال راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کہندے نے سونیا رہنا جے کے جانا جے، رہنا جے کے جانا جے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماندے نے میں نہیں رہنا، میں او دے کول جانا ہے۔ اچھی کہہ یار، میں او دے کول جانا ہے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ
اکبر یا حی یا قیوم. حضرت جبرائیل کہندے نے میرے محبوب اے اسماعیل نامی فرشتہ جدوں تسی معراج تے گئے سو ایں نال ملاقاتاں ہویاں سن دوبارہ دید دیاں چاہتا رکھدا سی دوبارہ تہاڈیاں زیارتاں کرنا چاہندا سی. اے میرے محبوب ہن تسی ایدا سلام بھی قبول فرما لو نا. میرے معزز سامعین امی فرماندیاں نے میں اپنے آقا نو گود وچ لے کے بیٹھی ہوئی ہوں حضور نے اجازتاں فرما دتیاں اسرائیل تو اپنا کام شروع کرنا جڑے مقصد لے آئے اپنا مقصد پورا کرنا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. میرے معزز سامعین جس دن صبح دا یہ واقعہ ہے اس پہلی رات دی گل ہے کہ امی ایسا نے گوانڈیاں نو آکھیا تہاڈی مہربانی تھوڑا جا تیل دے دیو تھوڑا جا تیل دے دیو. محمد دے گھر دے دیے دے اندر تیل جلان واسطے بھی موجود کوئی نہیں. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. اے سرمایہ دارو تے مالا تے دولتاں والےو پیغمبر دے آخری ویلے نو سامنے رکھو نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی جلدی نماز دا سلام پھیریا دعا منگن تو پہلے گھر تشریف لے گئے. صحابہ کہندے نے ساڈے محبوب اج پہلا کیوں چلے گئے ہو؟ آقا کہندے نے میرے گھر دے اندر سونے دی ایک ڈڑی موجود سی. میں آخیا میں دعا پھر منگا گا پہلا اللہ دے رستے وچ صدقہ کر کے آواں میں خیرات کر کے آواں. میرے معزز سامعین اسرائیل نے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیالے دے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دے نے ہاتھ مبارک رکھ کے اپنے چہرہ انور تے پھیر دے نظر آوندے نے نال کہندے نے ہائے موت دیاں سختیاں اے موت دیاں وادیاں اے موت دیاں شدتاں تے تکلیفاں. حضرت اسرائیل تڑپ گئے نے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اے میرے محبوب مینوں قسم پیدا کرنے والے دی میرا تے ارادہ بھی نہیں تانوں اذیتاں دین دا تکلیفاں دین دا. حضور کہندے نے اے اسرائیل تیرا مینوں تکلیف دین دا ارادہ بھی کوئی نہیں اے دے باوجود انیاں درداں پیاں ہوندیاں نے. اے دس محمد دی امت نو کنا درد ہوئے گا محمد دی امت نو کنیاں تکلیفاں ہون گیاں. اے اسرائیل میں محمد کہنا طائف دی درد بھی میں برداشت کیتی ہے ہجرت دی درد بھی میں برداشت کیتی ہے کنیا دی درد بھی میں برداشت کیتی ہے پتھراں دی درد بھی میں برداشت کیتی ہے گالیاں دی درد بھی میں برداشت کیتی ہے اپنے یاراں تے عزیزاں دے ٹکڑے ویکھن دی درد بھی میں برداشت کیتی ہے. او اسرائیل اج جنی درد میری امت نو ہونی ہے میں کہنا میں محمد دے سینے تے آن دے میں سب کچھ برداشت کر سکنا. میرے نبی نے ہاتھ مبارک اتے کیتا اللہم بالرفیق الاعلی ایدی صدا کہن تو بعد میرے آقا دا دستے مبارک تھلے ہو گیا. میں اپنے نبی نو سینے دے نال لایا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موت تے وفات دیاں وادیاں وچ اتر چکے نے. باہر حضرت بلال نو پتہ لگا حضرات صحابہ نو پتہ لگا بلال نے ٹکرا مارنیاں شروع کر دتیاں نے بلال نے چیخاں لانیاں شروع کر دتیاں نے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. سارے صحابہ آنسو بہاندے نظر آندے نے. حضرت عمر جلال نال اٹھ کے آ گئے آ کے تلوار کڈ لئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. ایران فتح نہیں ہویا تے حضور وفات پا گئے نے. اچھی ہے ایڈا سیاڑا جگ تے کوئی نہیں کہ جڑا گل کرے تے قرآن بن جاندی ہے. پر اج میرے نبی دی وفات دی گل سن کے عقلاں حیران تے دنگ رہ گئیاں نے. گل سندا ہی نہیں عمر نہیں سندا. خبردار جی کسے آکھیا میرے نبی دنیا تو چلے گئے نہیں میں مار کے رکھ دیاں گا. حضرت ابو بکر نو پتا چلیا حضرت صدیق دوڑ دے آئے نے آئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چہرہ انور تو کپڑا اٹھایا اٹھا کے ابو بکر نے کو گل آکھی کہندے نے ہائے کاش صدیق اے دن ویکھن تو پہلا مر جاندا. ابو بکر انہیں پار چکن جوگا نہیں. ابو بکر انہیں سارے دلاسے دین جوگا نہیں. اے میرے محبوب تسی دے وادیاں جو اتر گئے ہو. اے میرے محبوب
میں فاطمہ نو کیویں چپ کراں اے میرے محبوب میں اپنی عائشہ نو کیویں چپ کراں اے میرے محبوب میں کلا بلال نو کیویں چپ کراں اے میرے محبوب میں کلا ابو بکر سارے نو کیویں چپ کراں مینوں عمر تے بڑا ناز سی اے میرا ساتھ دے گا پر میرے محبوب عمر تے اج تلوار کڈ کے بہ گئے کسے دی گل نہیں سندا میں بڑا موٹا لا کے آکھے عمر مینوں کلیا نہ چھڈ اللہ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچیا سی میں تو پتا ہے یہ ٹائم تو ایک دن آنا ہی ہونا پر یہ کوئی گل نہیں سارے رو رہے ہیں میں جنوں چپ کرانا میری گل ہی کوئی نہیں سنتا تو میں دسا عمر ہر ویلے میرے نال رہنے والا ہے میری گل نو چیتی سمجھے گا پک کرے گا تے دوجے گل نہیں سن دے وہ تو ایک قتل کرتا ہے وہ تو تلوار کر کے بیٹھا وہ تو منتے ہی نہیں کہ تسی ڈر گئے ہو تے چنگا نہیں سی میں پہلا مر جاتا یہ دن میں نہ پہندا چہرہ انور سے بوسہ دیتا اللہ اکبر یا حی یا قیوم چہرہ انور کے بوسہ دیتا کپڑا مبارک چہرہ انور کے رکھا حضرت صدیق باز تشریف جائے اوے عمر ہوش کر عمر اوے حضور چلے گئے نہیں ہوش کر کون ہے تو میں نہیں تینوں پہچاندا خبردار صدیق تے اپنی جگہ تے میں اج مینوں نہ آکھی نبی کوئی نہیں میں یہ گل نہیں سننی بخاری شریف اٹھائیے اللہ ابو بکر نے سوچا اے ابو بکر سارے روندے نے پے ہن تو نہ روویں لوکاں تے آکھنا تو کیوں نہیں رکتا پر جے ہن تو رون بہ گیا نا کوئی نہیں کلے رو لاں گے رات نو اٹھے رو لے تہجد وچ رو لیا ہن نہ رو سارے نو بلایا اوے میری گل سنو حضرت عمر پھر بھی نہیں آیا وہ اپنی بس تلوار کڈی ہے جن نے آخیا حضور فوت ہو گئے نے میں گردن لا دینی جے میں انہوں مار چڑھنا جے میرے نال ساریاں گلاں کر لو پر مینوں یہ نہ آخیا کہ میرے نبی دنیا تو ٹر گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی صدقے صدیق تیرے حوصلے دے ہے نبی نو چکن دا ویلا آوے تے کلا چکے امت نو سامن دا ویلا آوے تے کلا سامنے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے کہندے نے من کان منکم اگر آپ کو میری آج کی تقریر کی تمہید یاد ہے حضور کی وفات کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں تھی آپ کا عقیدہ بنانا مقصود تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر صدیق نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات اوے رون والے لوگ جے تسی محمد دی عبادت کر دے سو
تے گل سن لو محمد تے دنیا تو تشریف لے گئے جی انہاں دی وفات ہو گئی جی وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ اونچی کہیے بلند آواز سے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ يَعْبُدُ اللَّهَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ سبحان اللہ اے لوگو اگر محمد دی عبادت کر دے سو تے محمد تے دنیا تو چلے گئے تے جے رب نو پوج دے سو تے اللہ زندہ ہے او دے تے موت نہیں جے ہوئی سبحان اللہ او دے تے موت ہے ہن گل سمجھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم معبود تے عبادت دے لائق کوئی ہوندا ہے جدے تے موت نہ جدے تے موت ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر تے نال حضرت صدیق فرماندے نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اے لوگو محمد تے اللہ دے رسول نے انہاں تو پہلا بھی رسول گزر چکے نے انہاں دے جان دا مطلب اے نہیں کہ امت پچھوں گمراہ ہو جائے امت غیراں نو پوجن لگ پوے اوے امت کسے ہور در تے جھکن لگ پوے موت دیاں وادیاں برحق نے اج حضور دنیا تو تشریف لے گئے نے دنیا تو جا چکے نے اس واسطے تاکہ لوکاں دا عقیدہ بن جائے کہ معبود صرف او ہوندا ہے جنوں نہ نیند اوندی ہے نہ اونگ اوندی ہے نہ موت اوندی ہے سبحان اللہ اس واسطے ساڈا معبود کون ہے اللہ بولو سارے اللہ جے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو سجدہ جائز نہیں رکوع جائز نہیں جے میرے کملی والے دی عبادت جائز نہیں پھر دنیا دے کسے مولوی پیر قبر قبے مزار کھوتے گھوڑے دی بھی عبادت سجدہ انہوں جائز ہے کیوں کہ اسی جان دے اندر اپنے نبی تو بڑا کسے نو سمجھ دے بلند آواز نہ بڑا کسے نو سمجھ دے نہیں میرے معزز سامعین کیا اے عقیدہ ہر مسلمان دا ہونا چاہیے کہ تہاڈا بھی سارے دا ہے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جزاک دونوں ہاتھ میں ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اج آخری جمعہ ہے کیوں بھائی کنا دا بھائی نہیں اج آخری جمعہ نہیں ہر بندہ پوچھتا جی تسی آخری جمعہ کتنے پڑھاونا ہے حضرت صاحب آخری جمعہ کدن آ رہے ہیں ہاں جی آخری جمعہ کدن آ رہے اے ہے رمضان المبارک دا آخری جمعہ سمجھ آ گئی تے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ اللہ دے فضل نال میں کوشش کرنی ہے کہ میں تانوں سارا سال کوئی تکلیف نہ دیاں میرے شیخ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ آپ فیصلہ آباد دے اندر خطابت کردے سن تے رمضان المبارک دے اندر 4 جمعہ دے اندر پوری مسجد اور مدرسے دا بجٹ لیندے سن اپنے سامعین کو اور سارا سال اپنے سامعین کو کچھ نہیں سن کہندے انشاءاللہ العزیز اسی بھی انشاءاللہ میری بھی یہ نیت ہے اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے آباد رکھے ہے جی تواڈے تعاون نال تواڈی معاونت نال انشاءاللہ اسی کوشش کران گے کہ سارا سال اپنے معزز سامعین نو کوئی اس قسم دی تکلیف نہ دتی جائے صرف پورے مجمع وچ 10 آدمی جڑے اج 1-1000 روپیہ اے ساڈی مسجد دی خدمت کرن جزاک اللہ سوچی پیا تے بندہ گیا دنیا تے ہزاراں کمائے لکھاں کمائے کروڑاں کمائے ایک بندہ اپنے گھر دے اوتے لکھاں روپیہ لا دیندا ہے تے اللہ دے گھر دے اندر 1000 روپیہ کوئی زیادہ جزاکم اللہ سب تو پہلے کیڑا دوست ہے کیڑا بھائی ہے کیڑا ساتھی ہے ماشاءاللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ بارک وسلم وصلوا علیہ یا اللہ حاضری قبول فرما آنا قبول فرما بیٹھنا قبول فرما جو عرض کیا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما میرے اللہ جن ساتھیوں نے احباب نے دوستوں نے بزرگوں نے ماؤں نے بہنوں نے مسجد کے کار خیر میں حصہ ڈالا ہے اے اللہ ان کے گھروں کو دنیا میں آباد فرما جنت میں آباد فرما کاروبار میں برکت فرما گھروں میں برکت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا دے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کا تابع دار بنا اے میرے پروردگار عالم کشمیر فلسطین سیریا چچریا افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما ان کی نصرت فرما اعانت فرما اے اللہ امریکہ کو تباہ فرما اتحادیوں کو برباد فرما
اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا گہوارہ بنا، اے میرے اللہ بعد اپنے فضل و رحمت سے برے حکمرانوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ صحیح اور درست نیک پارسا لوگوں کو حکمرانی نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اے اللہ آج رات یہاں پہ، اور یہ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ یہاں پہ ہر سال ہمارے عزیز ہیں ہمارے پڑوسی مسجد کے حافظ مقبول صاحب، انہوں نے 27ویں کو اسی مسجد میں قرآن مجید جو ہے اس کا تراویح میں ختم کیا ہے، اور ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم ہے، اس سال 2 طالب علم جو ہمارے مدرسے کے تھے انہوں نے قرآن سنایا ہے، جن میں سے ایک وسیم ہے اور دوسرا امیر معاویہ ہے، اور امیر معاویہ نے بچیوں کے مدرسے میں قرآن کریم جو ہے پڑھا ہے، لیکن آج رات نماز تراویح میں آخری آدھا پارہ وہ اسی مسجد میں پڑھے گا۔ اس لحاظ سے یہ محلہ، یہ مسجد اعزاز کے قابل ہے، مبارکباد کی مستحق ہے کہ اسی محلے میں، اسی مسجد میں اس دفعہ 2 قرآن مجید جو ہے وہ نماز تراویح میں ختم کیے گئے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ تو اس تقریب میں بھی تمام حضرات جو ہے وہ شرکت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کرام کی تلاوت، حمد و نعت اور اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کی تبلیغی اور اصلاحی تقاریر کی کیسٹس اور سی ڈیز کی ریکارڈنگ کا مشہور ادارہ احمد اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر، بازار چوڑی گراں، بالمقابل جامع مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نیست اردو بازار، عقب فائر برگیڈ، احمد مارکیٹ، گجرانوالہ۔